کہ آج انقلاب اسلامی ایران کے آزادی کی تاریخ ہے. اس حوالے سے میں تمام ناظرین کو اور سید بزرگار اور جو بھی ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. انقلاب آیا ہے کیا تھا اور اس کے تاثرات کیا تھے، اس کے اچیومنٹس کیا تھے، اور اس کامیابی سے دنیا کو اور ایران کی ملت کو کیا ملا. ایران کا انقلاب سے پہلے کیا تھا، انقلاب کے بعد کیا ہوا، ان کے علمی میدان میں، سیاسی میدان میں، اجتماعی میدان میں کون سے، ان سب کے بارے میں گفتگو کریں گے. اور ہمارے آج کے اس ویبنار کا خصوصی مہمان ہیں جناب حجت الاسلام المسلمین سید احمد رضوی قبلہ، اور جناب حجت الاسلام المسلمین شیخ عبداللہ جلیلی، اور جناب حجت الاسلام المسلمین شیخ یونس بہشتی مشہد سے ہیں. لہٰذا ہم اور آپ جانیں گے، چونکہ اکثر ہمارے جوان یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ انقلاب ایران سے پہلے کیا تھا ایران کا ماحول، کہ جو انقلاب ایران کے بعد ہم اور آپ سمجھ سکیں. جب تک ہم کسی نہضت کے ماضی کو نہیں پہچانیں گے کہ اس سے پہلے ان کی حالات کیا تھی، ان کے زندگی اور بادشاہوں کے حالات کیا تھی، حکمران کون کون سے تھے، اور اس زمانے کی پوری دنیا کی حالات کیا تھی، تب جا کے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ انقلاب انفجار نور تھا. یہ انقلاب جو اب آیا ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام لے کے آیا ہے. اس وقت ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں جب ہم اور آپ اس کے ماضی کو اور اس سے انقلاب سے پہلے والے دور کو اگر سمجھ لیں گے. آپ میں سے اکثر واقف ہیں، جو تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں وہ اکثر واقف ہوں گے کہ ایران کے اوپر تقریباً 250 سالہ تقریباً ان کی بادشاہت تھی، اور رضا شاہ اور اس سے پہلے کی جتنے بھی بادشاہ رہے ان کے ظلم و ستم سے بھی اکثر لوگ آگاہ ہیں. اور ساتھ ساتھ میں خود جب رضا بادشاہ کے یہاں بتایا جاتا ہے کہ خود اس کے شخصی اکاؤنٹ میں پورے ایران کی جو بچت تھی اس میں 64% جو بچت ہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں، شخصی اکاؤنٹ میں چلا جاتا تھا. دینی ماحول تو اس حد تک خراب تھی کہ دین پر اور پورے کلچر پر، ثقافت پر غربی کلچر ثقافت کی حاکمیت تھی، جس کی بنا پر حتیٰ ان کا پہننا، اڑنا، سوچنا، کسی بھی پروگرام میں جانا سب غربی کلچر کے مطابق ہوتا تھا. وہاں مسلمان ہوتے ہوئے بھی دین کی کوئی حاکمیت نہیں تھی. اور یہاں تک کہ حتی رضا شاہ کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے اگر کسی سیاسی میٹنگ میں جانا ہو تو اپنے کون سا کپڑا پہن کے جائے اس کا مشورہ بھی وہ وہاں کے امریکہ کے سفیر سے کیا کرتا تھا. لہذا ہر وہ چیز ایران کے تمام ذخائر، تمام سرمایہ لوٹ لیا کرتے تھے، جس طرح اپنے انڈیا میں انگلینڈ نے اس کمپنی کے ذریعے جو تباہیاں مچائی تھی ویسے ہی حال ایران کا بھی تھا اور بہت سے ممالک کا بھی تھا. وہاں ایران میں جب انقلاب آئے اس دور میں 2 بلاک تھے، بلاک شرق اور بلاک غرب کے نام سے. لہٰذا امام خمینی نے اس دوران فرمایا تھا لا شرقیہ ولا غربیہ اسلامیہ اسلامیہ، ہم نہ امریکہ کے ساتھ ہیں، نہ بلاک غرب میں ہیں مغربی دنیا والوں کے ساتھ ہیں، نہ بلاک شرق میں، نہ سویڈ یونین کے ساتھ ہیں، بلکہ ہمارے خود اپنا نظام ہے، اپنی فکر ہے، اپنی ایک حکومت ہے. ہم ایک حکومت کو دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں جسے حکومت ولی فقی کہا جاتا ہے، نظام ولایت کہا جاتا ہے. ایسے ایک فکر کو امام خمینی نے دنیا والوں کے لیے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. دنیا والوں، تم صرف اپنے آپ کو آئے ہو، تم جیے ہو، تمہارا اپنا قانون ہونا چاہیے، تمہارے ملک پر تمہارے اپنی سلطنت ہونی چاہیے، اپنی سوچ ہونی چاہیے، اپنے وچار ہونی چاہیے. تم اپنے سوچ اور وچار کے اور اپنی سیاسی کارناموں کے تحت اپنی لوگوں پہ حکومت کرو، تم کسی کے غلامی مت کرو. لہٰذا پوری دنیا والوں کو بتائے کہ غلامی کی زندگی مت جیے. ہاں اپنے آزاد ملک کے لیے فیصلہ خود کرو، اپنے سیاست میں فیصلہ خود کرو، اپنے اقتصاد میں فیصلہ خود کرو، اپنے تمام اجتماعی امور میں فیصلہ خود کرو، کسی کا محتاج بن کے مت رہو. یہ امام خمینی کے اس انقلاب کا ایک پیام تھا. دوسری چیز یہ تھی کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں دنیا کے ستمگر، ظالم، استعمار اور ڈکٹیٹرشپ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم دین کو دنیا سے جدا کر یعنی حکومت کو، دین کو سیاست سے جدا کر کے اور دین اور سیاست کی جدائی کا نعرہ لگا کر تمام مستضعف لوگوں کے ذخائر کو لوٹ لیا کرتے تھے اور لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے.
اس فکر کو بھی امام خمینی نے کہا کہ نہیں، ہم بالکل سیکولر فکر کو یا ہم اس جو دین سے جدائی کے نعرہ لگاتے ہیں ہم اس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہمارے دین ایسا دین ہے جس میں سیاست عین دیانت ہے. اگر دین ہے تمہارے پاس تو سیاست بھی تمہارے پاس ہے. اس طرح سے پوری دنیا کو جو ایک نہج پہ جا رہی تھی، جو خطرناک ماحول کی طرف جا رہی تھی دنیا، وہاں سے امام خمینی نے لوگوں کو بچایا ہے. تو یہ بھی ایک مہم بات تھی یہاں پہ. اور ہمارے ساتھ شیخ عبداللہ بھی جوائن ہو چکے ہیں، ہم ان کو بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ عبداللہ صاحب جوائن ہو رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ایک دوسرا اثر اس زمانے کا ایسا تھا جو حتیٰ جب حکومتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ حالات پیش آئی ہوئی تھی پوری دنیا میں کہ اب ہم اپنی حکومت سے دین کو الگ رکھیں گے. اس نظام کو بھی اور اس فکر کو بھی امام خمینی کے انقلاب نے دھچکا پہنچایا. امام خمینی کے انقلاب نے کہا نہیں، دین میں بھی یہ طاقت ہے، دین کے پاس بھی حکومت کے طور طریقے ہیں، سیاست دین میں بھی ہے، لہٰذا دین کو سیاست سے جدا نہیں کر سکتے. اس نعرے کو بھی امام خمینی نے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، اور اس انقلاب کا ثمرہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ دینی باتیں ہو رہی ہے، ہر جگہ پر دینی افکار پر باتیں ہو رہی ہے، دین کو اہمیت دیا جا رہا ہے. یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ انقلاب کے بعد جو اچیومنٹ یا جو کامیابی جو اثرات ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب، خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم آغا صاحب، خیریت؟ دعا جناب. الحمدللہ. انشاءاللہ. تو میں بالکل آپ دونوں کے مابین حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں. ہمارے پاس ابھی 20 منٹ کا ٹائم ہے، تو میں دعوت دوں گا جناب حجت الاسلام والمسلمین سید احمد رضوی قبلہ کی خدمت میں کہ آپ انشاءاللہ ایک 10-15 منٹ میں آپ کی سپیچ ہم لوگ سننا چاہیں گے. تو آپ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے. ہمارے دوست احباب بھی جوائن ہوتے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم سب بھی آپ سے فائدہ اٹھائیں گے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے انقلاب اسلامی ایران کی آزادی آپ پیش کرتے ہوئے آپ کی اس مجلس میں شرکت کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ ہمیں اور سب بندگان کو انشاءاللہ اس انقلاب اسلامی سے آشنا ہونے کی توفیق عطا کرے. تو آمین آمین. انشاءاللہ اس انقلاب کے بارے میں جو آپ نے فرمایا کہ انقلاب پہلے ایران کیا تھا اور بعد میں انقلاب اسلامی ایران کیا ہوئے، تو اس میں فرق کیا آیا ہے. تو میں ایک جملہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ان کلام مبارکہ سے شروع کرنا چاہتا ہوں. طاعتنا امان للفرقہ و طاعتنا نظاما للملہ و امامتنا امان للفرقہ. اس بنا پر میں آپ لوگوں کے سامنے اپنے انقلاب اسلامی کے بارے میں جو آپ نے فرمایا تھا کہ جو نظام شاہنشاہی ہے، نظام شاہنشاہی میں بھی مثلا لوگ نماز پڑھتے ہیں. آج کل کے نوجوان جو ہے کنفیوز میں ہے، بہت سارے سوالات پیش آتے ہیں کہ انقلاب سے پہلے بھی نماز پڑھتا تھا، انقلاب سے پہلے بھی عزاداری کرتے تھے. ایسے سوالات جو ہمارے جوانوں کے ذہن میں آتے تھے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ انقلاب جو ہے دنیا میں تو بہت سارے انقلاب آئے ہیں. جو انقلاب کرنے کا مقصد ہی الگ، اس کی مقصد سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی ارسال، انبیاء کو ارسال کرنے کا مقصد جو ہے وہ لِيُنْقِذَ عِبَادَكَ مِنْ حَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، یا شیطان کی پرستش سے رحمان کی پرستش میں لانے کے لیے. یہ نظام الہی ہے. نظام الہی وہی نظام نبوت ہے، نظام نبوت وہی نظام امامت ہے. نظام امامت کا ادامہ جو ہے غیبت کبریٰ میں نظام ولایت فقیہ ہے، نظام ولایت فقہا ہے. جب ایران جیسے زمین پر ایک فقیہ عادل مجتہد جامع شرائط کا جب یہ حکومت جب برپا ہوا تو اس لیے سارے مسلمان کے لیے ایک خوش پیام تھا. تو اس میں دنیا کے جوان جو ہے، باقی لوگ جو ہے یہ سمجھتے تھے کہ انقلاب تو بہت سارے انقلاب ہوئے. جو بڑا انقلاب فرانس کا انقلاب تھا، انقلاب فرانسے تھا. لیکن یہ انقلاب کس بنیاد پر آیا ہے؟ یہ انقلاب اسلامی، یعنی جو انبیاء اور امامان معصوم جو وحی الہی سے وابستہ ہے، اس نظام کو بشریت کی بقا کے لیے، ہم دنیا ہم آخرت دونوں کو ساتھ چلانے کے لیے وجود میں آیا ہے. اس لیے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ اس میں فرماتے ہیں کہ نماز پڑھتے رہے کسی خاموش جگہ پر، اس سے طاغوت کو کیا فرق پڑے گا؟ طاغوت جو ہے، جو ڈکٹیٹر جو ہے، جو لٹیرے ہیں، وہ لٹیرگی کا کام کرتے رہیں گے اور لوگوں کو، مظلوموں کے ساتھ ظلم کرتے رہیں گے. آپ کے کسی جگہ جا کر عبادت کرنے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. لہذا نظام حکومت الہی بہت ضروری ہے، عقلاً اور شرعاً اور قانوناً نظام ضروری ہے. اس نظام کو، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ انقلاب سے پہلے شاہی نظام کے زمانے میں آپ نے فرمایا پہلے کہ 2500 سالہ حکومت شاہی جو ہے وہ 1979 میں الحمدللہ ختم ہوا. تو اس کے بعد لوگوں کے لیے صرف دینی رہنمائی اور دینی آزادی کے سوا اور کچھ حاصل کیا ہے کہ نہیں اس قوم نے؟ اس قوم نے اگر آج انقلاب اسلامی 1979 سے پہلے کی اگر ہوتا اس میں، اور آج کی انقلاب اسلامی جو انقلاب کے بعد آیا ہے، اس میں کافی ہر شعبے میں بہت سے فرق آیا ہے. من جملہ آپ کے خدمت میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ زیادہ انقلاب اسلامی کا مقایسہ قبل از انقلاب اور بعد از انقلاب میں آپ لوگوں کے خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صنعت کے لحاظ سے، انڈسٹریز میں مثلا دینی لحاظ سے، جو نماز کے لحاظ سے، روزے کے لحاظ سے، حجاب کے لحاظ سے، اور مثلا جو وہ الگ بات ہے، لیکن دنیا کے نظام کے حساب سے آیا ایرانی قوم جو ہے پہلے زندہ تھا یا آج زندہ ہے؟ تو صنعت کے لحاظ سے، آپ کے صنعت کے لحاظ سے، انڈسٹریز کے لحاظ سے ایران انقلاب سے پہلے ایران 64واں درجے پر تھا، مرتبے پر تھا. آج انقلاب کے بعد صنعت اور انڈسٹریز کے میدان میں ایران 19ویں مرتبے پر پہنچا ہے. کیا یہ فرق نہیں ہے؟ اچھا، نظام اور فوجی لحاظ سے، فوجی میدان میں، دوسرا فوجی میدان میں، فوجی لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے ایران جو تھا وہ وابستہ تھا، وہ بالکل امریکہ پر ہی اس کا انحصار تھا. پورے ایران میں تقریباً 4000 ایڈوائزر تھے امریکہ کا، جیسا کہ امریکہ کے ایک سٹیٹ کی مانند تھا. خود ایران کا بادشاہ جو تھا صرف وہ ایک 10 پروردہ، اس کا صرف ریموٹ تھا، ریموٹ جو تھا وہ امریکہ کے پاس تھا. تو دفاعی میدان میں، فوجی میدان میں جو وہاں پر تھا وہ سب امریکہ سے وابستہ تھے. لیکن انقلاب اسلامی کے وجود آنے کے بعد دفاعی اور فوجی میدان میں ایران آج 6ویں مرتبے پر پہنچا ہے. تو آئے تب صحت کے میدان میں، ہیلتھ کے میدان میں آج ایران انقلاب سے پہلے طبی میدان میں ایران انقلاب سے پہلے 43ویں اس وقت ایران 43ویں رتبے پر فائز تھا، آج وہ 10ویں رتبے پر پہنچا ہے طبی لحاظ سے. اب اس کے بعد آتے ہیں جناب عالی زراعت اور ایگریکلچر کے لحاظ سے. ایگریکلچر کے میدان میں ایران قبل از انقلاب جو تھا وہ ایگریکلچر کے میدان میں 30ویں مقام پر تھا. آج ایگریکلچر کے میدان میں وہ میرے نالج کے مطابق کھیل کود کے میدان میں، سپورٹ کے میدان میں انقلاب اسلامی ایران دنیا میں اس وقت 10ویں مرتبے پر پہنچا ہے. وہ پہلے بالکل یعنی تقریباً اس میں بہت سارے وہ پیچھے تھے. آج ورزش کے میدان میں وہ اس وقت 70ویں مرتبے پر، 70ویں مرتبے، یعنی 70ویں مرتبے، 70 نمبر پر تھے پہلے انقلاب سے پہلے. آج وہ 70ویں مرتبے سے نکل کر انقلاب کے بعد وہ 13ویں مرتبے پر پہنچا ہے. اسی طریقے سے ورزش کے میدان کے بعد آتا ہے جناب ہوا فضا کے میدان میں، یعنی
اس کو کہتے ہیں ایئر ہوائی اسپیس. میدان میں. ہاں ہوائی میدان جی، میں, جی. فضائی میدان. اس وقت قارہ پیما آتے ہیں, وہاں پر آپ فضا پیما بھیج دیتے ہیں مثلا وہاں پر فضا میں. اس میدان انقلاب سے پہلے بالکل فضا, اور یہ اس کے میدان میں آج دنیا کے جناب عالی دنیا کے اس وقت چوتھے مقام پر فائز ہے. ٹیکنالوجی کے میدان میں آج مثلا آپ ہم دیکھیں گے کہ نینو ٹیکنالوجی کے میدان میں اس وقت اگر ایران کے پاس پہلے ٹیکنالوجی جو تھا وہ بالکل نیل تھا. ایران کے پاس انقلاب سے پہلے ایران جو تھا وہ وابستہ تھا امریکہ کا, امریکہ کی ایما پر چلتا تھا. آج ٹیکنالوجی کے میدان میں ایران تیسرے مقام پر فائز ہو گئے. اسی لیے تو ایران نے امریکہ کا وہ ڈرون طیارہ جو ہے وہ گرانے کے بغیر اپنے ٹیکنالوجی کے ذریعے بالکل زندہ اس نے اپنے اختیار میں لے لیا. اگر ایران میں انقلاب کے بعد ٹیکنالوجی کے میدان میں, نینو ٹیکنالوجی کے میدان میں اگر ایران ترقی نہیں کرتا پھر وہی وابستہ رہتا, آج وہ کام نہیں کر سکتا. آج ٹیکنالوجی کے میدان میں آج ایران نے بہت سارے پیش رفت کیا ہے. اسی لیے امریکہ جو اور اسرائیل جو ہے وہ بالکل نالان ہے. اسی طریقے سے ایران 8واں اس بحریے اور آبدوز کے میدان میں 6 نمبر پر فائز ہوا ہے. اور اختراعات کے میدان میں, یعنی آپ کے خدمت میں عرض کروں, ایجادات کے میدان میں دنیا میں ایران انقلاب سے پہلے 95 نمبر پر تھا, 95 نمبر پر تھا. آج انقلاب کے بعد ایران دنیا میں دوسرے نمبر پر فائز ہوا ہے. یہ ہے انقلاب اسلامی کا فائدہ. اور آخری جو ہے ایران علمی تولیدی اور میدان میں, علمی پیداوار میں, پیداوار علم کے میدان بتایا جاتا ہے من پہ در پہ اشن رفتم ورنہ نہ دیدم پیدا نہ کردم. یعنی میں نے اس فنون کو ڈھونڈا تو نہیں ملا, لیکن آج ایران اس علمی پیداوار کے میدان میں اتنا ترقی کے راہ پر گامزن ہوا ہے کہ آج چوتھی مقام پر علمی اس پر فائز ہے دنیا کے. تو بہت کافی ترقی کیا. اگر یہ چوتھے نمبر پر پہنچا, جب پہلے امریکہ اور دوسرے لوگوں پر انحصار تھا, کیا یہ انقلاب اور قبل از انقلاب اور بعد از انقلاب میں فرق تو ضرور ہے. آج ہم یہ سوچیں گے, ہمارے طلباء, ہمارے روحانیات, ہمارے دنیا کے اور بھی مثلا مسلک کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خاص کر ہمارے شیعہ مذہب کے طلاب جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایرانی انقلاب اس کا کوئی معرفت حاصل نہیں تھا. اگر آج یہ انقلاب نہیں ہوتا, اگر آج ایران میں شہنشاہ کا یا مثلا اس کے بیٹے کا حکومت ہوتا, آج انقلاب سے پہلے مراجعین کے لیے شاہ سے اجازت لینا پڑتا تھا. ہمارے چاہے حوزے علم قوم میں ہو, چاہے حوزے علم مشہد میں, جہاں بھی ہوگا, اسی انقلاب کے بدولت سے تو طلاب علوم دینی حاصل کر رہے ہیں اور مراجع جو ہیں وہ درس خارج دینے کی توفیق پیدا کیا ہے اسی انقلاب کے بدولت. ورنہ انقلاب وہاں پر عزت کو وہاں پر جیل میں بیچ کر ان کا ناخن وہاں کھینچ لیا, ان کا داڑھی جلایا. دیکھیں دامت تمہارے سے مسجد ارشاد
تو آج سے جو آج کی دور میں جمہوری اسلامی ایران کی جو صلاحیتیں ہیں، دنیا کے تمام تر دباؤ کے باوجود، تمام پریشر کے باوجود، اقتصادی پابندی کے باوجود، ایرانی قوم نے وہ چیز کر دکھایا جو خود دنیا کے جو مستکبرین میں سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی پابندیاں ہم پر لگ جاتی تو ہم 10 دن میں ہم ان کے آگے گھٹنے ٹک دیتے. لیکن یہ جمہوری اسلامی ایران ہے کہ آج 40 سال 45 سال بعد بھی جمہوری اسلامی ایران الہی قوت کے ساتھ اسلامی نظام کے سائے میں، ولایت فقیہ کے نظام کے سائے میں اپنے ملک کی ترقی اور پیش رفت کے لیے تمام تر جو آج کی دنیا کی جدید ٹیکنالوجیز ہے اس ٹیکنالوجی کا مقابلہ کرتے ہوئے آج ایران اس مقام پر پہنچا ہے کہ آج دنیا ایران سے مقابلہ کرنے کے لیے آج قاصر ہے مقابلہ کرنے سے. گھبرا رہے ایران کی میزائلی ٹیکنالوجی کی طاقت سے، یا ایرانی نینو ٹیکنالوجی ہو، یا باقی جو جتنے بھی ٹیکنالوجیز ہیں، ہر فیلڈ میں ایران نے جو ہے دنیا کے جو ہے اعلیٰ درجے کے شمار میں ایران کا آج شمار ہوتا ہے تمام فیلڈ میں، ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں، چاہے وہ تعلیمی میدان میں ہو، باقی زراعت کے میدان میں ہو، ہر میدان میں جمہوری اسلامی ایران آج خود کفیل ہے. اور نہ صرف اپنے ملک کی بلکہ دوسرے ممالک کی بھی آج زور و شور سے ایران مدد کر رہے ہیں، جہاں ضرورت ہو محتاج ممالک کا، جیسے افغانستان ہے، یمن ہے، عراق ہے، باقی جو اسلامی ممالک ہیں ان کی بھی ایران مدد کر رہے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آج سے پہلے جو شاہی دور میں جو زندگی تھی لوگوں کی، ایرانی قوم کی جو زندگی تھی، وہ بالکل عاجزانہ زندگی اور ذلت آمیز زندگی تھی، اس لیے کہ ان کے پاس سارے ثروت ہوتے ہوئے بھی مغربی ممالک اور استکباری طاقتوں کی جو ہے وہاں جو ہے بول بالا تھا وہاں پہ جمہوری اسلامی ایران کے اندر. اور اس استکباری جو ہے جو عالمی طاقت کے نام سے جو دنیا میں ایک اپنا چودراہٹ قائم کیا ہوا تھا، جمہوری اسلامی ایران کے انقلاب کے بعد جو ہے وہ سب ان کا جو جتنے بھی سازشیں تھی اسلامی ممالک کے اندر جو ہے قابض ہونے کا یا ان کے ذخائر کو لوٹنے کا، وہ سب خواب جو ہے اسلامی انقلاب نے جو ہے چکنا چور کر دیا. اور الحمدللہ جو آج سے انقلاب سے پہلے جو ایک زندگی کا معیار تھا ایران کے اندر، جو عام لوگوں کی زندگی کا معیار تھا، آج کے زندگی کا جو معیار ہے اس سے اگر موازنہ کیا جائے تو وہ کسی یورپ یا امریکہ سے زیادہ نہیں تو کم نہیں ہے. ایران کے اندر جو آج کی جو دور میں ان کا جو سٹینڈرڈ ہے، لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ معیار سے ہے وہاں پہ. تو الحمدللہ رب العالمین آج اسلامی انقلاب کے نور سے جو ہے دنیا کے اندر جو ہے لوگوں نے انقلاب سے سبق سیکھا، اور لوگوں کے اندر یہ ہمت پیدا ہوئی کہ ظلم کے آگے نہ جھکے، ظالم کے آگے نہ جھکے، مستکبرین کی طاقت کے آگے نہ جھکیں، بلکہ خود اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے، اپنے معاشرے کو مضبوط بنایا، اپنے صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کر کے علمی جو ہے میدان میں جو ہے لوگ آگے بڑھے اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو، فکری صلاحیتوں کو اجاگر کرے لوگوں کی. جب تک لوگوں کے اندر فکری صلاحیت اجاگر نہ ہو، عقل و شعور سے لوگ کام نہ لینے لگے، تو آج کے دور میں بھی دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے بھی لوگ بہت آرام کی نیند سو رہے ہیں. اسے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں کیا ہو رہا ہے، ہم پر کس طرح سے حملے ہو رہے ہیں، ہمارے ثقافت پر کس طرح سے حملے ہو رہے ہیں. آج ہمارے لیے جمہوری اسلامی ایران ایک نمونہ ہے. الحمدللہ خدا و ائمہ معصومین کے طفیل میں ہمیں یہ عنایت الہی ہے، رحمت ہے، نعمت ہے. جمہوری اسلامی ایران ایک آئیڈیل کے طور پہ دنیا کے سامنے ہے. آج نہ صرف اسلامی محاذ جو استقامتی محاذ ہے، بلکہ اس کے علاوہ غیر مسلمان بھی ایک آئیڈیل مانتا ہے اس چیز کو کہ بھئی ہمیں جہاں بھی مظلوم ہو، اس لیے کہ اسلامی انقلاب نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ دنیا کے تمام مستضعفین کے لیے، دنیا کے کمزور طبقوں کے لیے، اور جو مظلوم ہے، ستم رسیدہ ہے، ان کے حوصلہ، ان کے جو ہے عزت، ان کے وقار کو بچانے کے لیے اس انقلاب کو امام خمینی نے لایا ہے خدا کے فضل سے. تو آج الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، استکباری طاقتوں کے آگے جو ہے بالکل سینہ سپر ہو کر کھڑے ہیں. اور ہمیں بھی اپنی زندگی میں، چاہے آج دنیا کے مقابلے میں ہے ایران، ہم جو ہے اپنے ماحول کے اندر جو بھی
جو دین حق سے لوگ منحرف کرنے کے لیے تعمیر و ترقی کے راہ میں رکاوٹ بنتے نظر آ رہے ہیں، ان کے مقابلے میں بھی ہمیں سینہ سپر ہو کر اپنے ماحول کو، اپنے جو ہے ملک کو یا اپنے شہر کو ترقی کی طرف اور کامیاب و کامرانی کی طرف لے جا سکتا ہے. اس لیے کہ ہمارے سامنے آج جمہوری اسلامی ایران جیسے بہترین نمونہ عمل ہمارے سامنے ہے. یہ خدا کی طرف سے رحمت ہے اور ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج کے اس دور میں ہمیں ایک مشعل راہ ہے جس کے سائے میں ہم عزت کی زندگی گزار کر اور لوگوں کو سعادت کی طرف لے جا سکتے ہیں. جی شکریہ، والسلام علیکم. بالکل جیسا بہت بہترین گفتگو رہی آپ کے ہمارے ساتھ جوائن نہیں ہوئے. صاحب ابھی آئے نہیں، سید احمد اللہ یہاں پہ تشریف فرما ہے. آپ نے شیخ صاحب کے ظاہراً باتیں سن لی، ان کے دوست کوئی سوال ہو. آج ہم لوگ ایران سے کیا عبرت لے سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. کیونکہ آج ہندوستان اور ایران کے درمیان جو رابطہ ہے، سیاسی ارتباطات ہیں، اقتصادی رابطے ہیں، بزنس سے جو کانٹیکٹس ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ایران سے جو انقلاب اسلامی جو تبدیلیاں خود ہندوستانیوں میں آئی ہیں، ہمارے یہاں آئی ہیں، اس بارے میں بھی آپ لوگ اس پہ بھی روشنی ڈالیں تو بہتر ہے. جی آواز آئی؟ کچھ آواز کم سنائی دے رہی ہے. اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ جو اثرات ہم مسلمانوں پہ ہندوستان میں بھی ہوئے اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا، بالخصوص تعلیم کے ماحول پہ جو اثرات مرتب ہوئے. جی، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس انقلاب کی وجہ سے جس طرح سے دنیا کے تمام مسلمانوں پر اثر پڑا ہے، اسی طرح سے ہندوستان کے اوپر دنیا کا ہر وہ ملک، کوئی ملک ایسا نہیں بچا ہے جو ایران کے انقلاب سے متاثر نہ ہوا ہو. آج دنیا میں اگر انویسٹمنٹ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایران سے زیادہ پرامن اور سیف اور سیکورٹی کے ساتھ انویسٹمنٹ کے لیے بہترین جگہ آج دنیا کے لیے کہیں بھی نہیں ہے. اسی لیے آج دنیا کے ہر ممالک جو ہے ایران سے رشتہ جوڑنے کے لیے، ان کا ریلیشن ٹھیک کرنے کے لیے ایران کی طرف لوگ رجوع کر رہے ہیں. اور عرب ممالک جو کہ انہی استکباری طاقتوں کے سامنے غلام بن کر ہمیشہ بالکل دس بستہ ان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، آج انہی ملکوں سے لوگ نکل کر جو ہے ایران کی طرف بھاگ رہے ہیں. اور ہمیں بھی آج ہمارے ہندوستان جس موڑ پہ کھڑا ہے، آج یقیناً آج مشرق وسطیٰ کے اندر جو حالت بنی ہے، مشرق وسطیٰ کے اندر جو حالت بنی ہے، اس حالت کا سیدھا اثر ہندوستان کے اقتصاد پہ ضرور پڑے گا. اس لیے کہ وہاں جب ملک جب ڈیسٹیبلائز ہو جائے تو وہاں سے جو جتنے بھی ہمارے جو باہر کام کرنے والے ہیں یا وہاں سے تیل کے درآمدات ہوتے تھے، جو وہاں سے انرجی جو ہم لاتے ہیں یہاں پہ، تو بہرحال ان کے لیے جو ایک بڑی رکاوٹ بنے گی. جو مشرق وسطیٰ کی حالت اگر جو ہے بے چینی کی حالت اگر رہے تو اس کا اثر جو ہے پوری دنیا پر پڑتی ہے. آج ہندوستان کے اندر بھی مشرق وسطیٰ کی حالات کی وجہ سے جو ہے یہاں کی اقتصادی بھی حالت پہ جو ہے بہت بری اثر پڑ رہا ہے، آج بری اثر پڑ رہا ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے یہاں کے جو حکام ہیں، جو ہمارے ہندوستان کے جو لیڈرز ہیں، وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے کسی طرح سے ایران سے اچھے روابط قائم کریں اور وہاں سے جو ہمارے ضروریات کے جو جتنے بھی انرجیز ہیں ہم ایران سے ہی برآمد کریں. اس لیے کہ آج ایران سے زیادہ سیف مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ کے اندر کوئی بھی کنٹری نہیں ہے. یہ ہم ہندوستان کو چھوڑ کے باقی جو جتنے بھی دنیا کی دیگر ممالک ہیں، آج چین جیسے، رشیا جیسے جو ہے بڑے بڑے کنٹری جو ہے ایران سے روابط قائم کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے ہندوستان کو بھی چاہیے کہ اپنے روابط، جو پرانی روابط ہے، جو ایک ثقافتی جو ایک رشتہ رہا ہے ایران سے ہندوستان کا، وہ رشتہ قائم رہنا چاہیے. اور بالخصوص ہم جو جتنے بھی مسلمان ہندوستانی مسلمان ہیں، ہمیں جو ہے اس چیز سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ آج جمہوری اسلامی کی ایران کے اندر وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر علمی طاقت کے ذریعے، فکری طاقت کے ذریعے جو اپنے آپ کو جو ہے ایک اونچے مقام تک پہنچا سکتا ہے. تو ہم ہندوستان کے اندر بھی ہم نہ صرف مسلمان طبقے کو بلکہ پورے ہندوستان کو ہم جو ہے اونچے مقام تک لے جا سکتے ہیں، جب تک ہمارے اندر جو ہے
इन चीजों की ये सलाहियत हो कि हम दूसरों से सबक लेने की अगर हम सलाहियत पैदा करें तो क्यों नहीं हम हिंदुस्तान को भी जो है उसी मकाम पे ले जा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो जितने भी किसी हर मुल्क का कोई ना कोई दुश्मन जरूर होता है। आज हिंदुस्तान के भी दुश्मन है, बहुत से दुश्मन ममालिक है, वो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान के अंदर अमन से रहे, हिंदुस्तान के जो है एक तरक्की की राह पर गामजन हो जाए, वो कभी नहीं चाहता। लेकिन ये हमारे लीडरान को समझने की जरूरत है कि भाई हमारे जो अतराफ के जो दुश्मन है वो कभी हमको यूनाइट होने नहीं देंगे, तरक्की की राह पर जो है गामजन होने नहीं देंगे, हम अपनी सलाहियतों को उबारने, हमेशा चाहता है कि दुश्मन उन्हीं के आगे झुके रहे। तो ये चीज हम सबको समझने की जरूरत है, चाहे वो हमारे मुल्क के जो भी बाशिंदे हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और बिलखुसूस मुसलमानों को अगर इज्जत आबरू से जीना है तो जमहूरी इस्लामी ईरान के इस इनकलाब से हमें जो है सबक लेने की जरूरत है। और हर फील्ड में तशद्दुद से नहीं, हर फील्ड में इल्म के जरिए अपने आप के अंदर इस्तिकामत पैदा करने की जरूरत है ताकि दुनिया का मुकाबला कर सके। जी शुक्रिया। बहुत बेहतर बहुत बेशक ऐसे ही हैं शेख साहब जिसके कलमात की तरफ आपने इशारा किया। अभी ठीक है जनाब। हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि आप भी अगर जिस तरह शेख साहब ने बताया कि वाकई जैसे ईरान में बहुत से मजहब और मकतब के लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो मुसलमान हैं, शिया हैं, वहाँ पे भी ईसाई हैं, दूसरे मकातिब के मानने वाले जिंदगी कर रहे हैं, उस इनकलाब से फायदा उठा रहे हैं, उनके टेक्नोलॉजी से, उनके इल्म से, उनके हुकूमत से और उनकी कारकर्दगी से फायदा उठा रहे हैं। तो वही तालीमात, वही अफकार के लोग हिंदुस्तान के मुख्तलिफ या दुनिया के मुख्तलिफ कोने में लोग फायदा उठा रहे हैं। तो क्या अपने हिंदुस्तान के मुसलमानों को या हिंदुस्तान के बाशिंदों को इस इनकलाब से क्या फायदा होगा और क्या फायदा उठा सकते हैं, इस हवाले से आप भी अपने नजरिया बयान फरमाइएगा। हिंदुस्तान के पार्टीशन से पहले शायर मशरिक अल्लामा इकबाल फरमाते थे, तेहरान अगर होता आलम मशरिक के जनीवा तो कुर्रे जमीन की तकदीर बदल जाती। हम उस शख्स वाला मकाम की इस शेर को कब्ल अज इंक़िसाम हिंदुस्तान बुजुर्ग, तो उस पर अमल अभी हो रहे हैं। इस पर गांधी जी ने भी ये बयान दिया है। मुझे वो याद आया कि गांधी जी, हमारा कायद आजम महात्मा गांधी जी ने फरमाया है कि हमने हिंदुस्तान को आज़ाद किया सईद शुहदा हजरत अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की उस मिशन के जरिए। इस्लामी इनकलाब जो है वही इमाम हुसैन का मिशन है। इस्लामी कायदे इनकलाब जो है हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, उसी मिशन को जिंदा करके ये इनकलाब जो है इनकलाब इस्लामी के अलावा जो है मुस्तदअफान के लिए भी एक पैगाम लेकर आया है। जिस तरीके से हमारे हुज्जतुल इस्लाम आगाए शेख अब्दुल्ला जलीली क़िबला साहब ने फरमाया है कि ये इनकलाब जो है इनकलाब जहानी है, जो इनकलाब हजरत महदी अल्लाह ताला फरजहु शरीफ का ज़मीमा है, ज़मीना है, ग्राउंड है। जो इस इनकलाब में पैगाम ही वही है। हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान, या मसलन जो मनसब पर पहुंचे, जिस मकाम पर था, आपके पास कोई बंदा आए, आपके पास कुछ लेकर, आपको कुछ अपना मकसद लेकर, अपना कुछ लेकर आए तो उसके मदद करना, या अखुल लक फिद्दीन औ शरीकुल लक फिल खल्क, या जो आदमी आपके पास किया है वो या वो मजहबी तौर से आपके साथ है या खिलकत के में आपके साथ शरीक है। हमें हिंदुस्तान को अगर हमने अंग्रेजों से आजाद किया तो महात्मा गांधी जी फरमाते हैं कि हमने इमाम हुसैन के मिशन को मशअल राह करार देकर, यही इनकलाब इस्लामी मशअल राह है। अगर शेख साहब ने फरमाया कि हिंदुस्तान को हम, यानी इस इनकलाब ने हमें दर्स दिया कि हुब्बुल वतनी का, हिंदुस्तान हमारा वतन है, मादर वतन है। इस हिंदुस्तान में बहुत सारे, इस गुलिस्तान में बहुत से फूल हैं, रंगारंग के फूल हैं। इस तमाम फूल को इकट्ठा रखने के लिए वहदत की जरूरत है। जब तक हिंदुस्तान हमारा आबाद नहीं होगा, जिस तरीके से इनकलाब इस्लामी ने 1979 में इनकलाब लाकर अपने ईरान के अंदर तमाम मज़ाहिब को इत्तेहाद के राह पर रखा, तब उन्होंने तरक्की कर सका। लेकिन वो तासिफाना जो निज़ाम डिक्टेटोरी है दुनिया में, अमेरिका जैसे, इसराइल जैसे, वो लोग हमें अपने आप को आबाद करने का मौका भी नहीं देता है। किसी बहाने से वो ईरान को, अपने मुल्क को आबाद करने का मौका भी नहीं फराहम करता है। फिर औनियत का वो फिक्र रखते हैं। इसीलिए अगर ईरान को सैंक्शन नहीं लगाता,
اگر ایران پر یہ مثلا مسلط نہیں کرتا یہ 8 سالہ جنگ، آج ایران اس سے بھی زیادہ ترقی کرتا اور لوگوں کو در سے دیتا، اس کو آئیڈیل ہوتا پورے مثلا ہمارے مشرق وسطیٰ کے لیے. اس وقت مڈل ایسٹ میں اتنے مثلا فساد اور فتنہ ہو رہے ہیں، اس کا زیادہ اثر جو ہے ہندوستان پر ضرور پڑے گا. ہندوستان کو اس مڈل ایسٹ میں تجارت کے لحاظ سے، ثقافت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ایران پر انحصار ہے. تو ایران ہمارے ملک ہندوستان کا پرانا دوست ہے، لہٰذا ایران کی اس نقش قدم پر چلنے کے لیے جس طریقے سے ایران نے انقلاب کے بعد اپنے اندر چاہے وہ مسیح یا یہودی ہو یا نصرانی ہو یا سکھ ہو یا ہندو ہو، شیعہ ہو سنی ہو، سبوں کو اکٹھا رکھ کر، اتحاد رکھ کر اس نے مثلا اپنے ملک کو آباد کرنے کا مصمم ارادہ رکھا، اور روز روشن کی طرح آج دنیا میں اس کا چرچا ہو رہا ہے اپنے قدموں پر. اسی طریقے سے ہندوستان کو اگر دنیا میں ہم ہندوستان کو پھلے پھولے دیکھنا چاہتے ہیں تو ایران کی راہ کو وہ حاصل کرنے چاہیے، جنہوں نے حب الوطنی کا ہم کو درس دیا ہے، جنہوں نے ہم کو آپسی بھائی چارے کا درس دیا ہے، تب ہم ترقی کر سکتے ہیں. یہ انقلاب کا پیغام جو ہے یہ جہانی ایک پیغام ہے، یہ کسی خطے اور کسی ملک کے لیے نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک آئیڈیل ہے جو انشاءاللہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائے اور اسی انقلاب کی اسی قیادت میں، اسی رہبر کے قیادت میں پورے سارے جہان کی بشریت کو انسانیت کا درس دے کر انسانی ترقی کرنے کی، انسانیت کی ترقی کرنے کے لیے ہم دعا گو ہیں. انشاءاللہ ہم یہی امید رکھتے ہیں. انشاءاللہ بہت اچھا، بہت اچھا. آمین آمین. بہت بہت شکریہ آپ دونوں بزرگوں کا کہ بہترین گفتگو رہی، اور ایران انقلاب سے پہلے کیا تھا، انقلاب کے بعد کیا ہوا، اور ساتھ ساتھ میں ہم مسلمان لوگ کیوں آج، شاید بہت سے لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیوں ہم یوم اللہ کو ایک ہندوستانی ہوتے ہوئے ایران کی کامیابی کو منا رہے ہیں. یہ در حقیقت ایران کی کامیابی نہیں، میں ان لوگوں سے عرض کرنا چاہوں گا یہ صرف چونکہ اسلام کی کامیابی ہے، اسلامی حکومت کی کامیابی ہے، ٹیکنالوجی کی کامیابی ہے، جس کی ہم جس کو ہم جی بالکل مستضعفین جہان کی کامیابی ہے. تو اس ناطے ہر وہ انسان جو اس طرح عدل و انصاف کے حکومت چاہتا ہے وہ اس دن کو خوشی مناتے ہیں. تو دنیا میں بہت سے غیر مسلمان بھی آج ایران کے اس کامیابی پر خوشحال ہیں. تو ہم ایز اے مسلمان، ایز اے شیعہ، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس خوشی میں شامل ہوں اور اپنے اظہار محبت کا اظہار کریں. دنیا والوں سے بتائیں کہ ایک ایسی حکومت تھی جہاں پہ ظلم و ستم ہوتی تھی، اس حکومت کو تحت شاہی کو ان لوگوں نے اس ظلم و ستم کی حکومت کو ہٹا کر عدل و انصاف کی حکومت برپا دی، جو مستضعفین کے لیے، جو کمزوروں کے لیے، جو ہر ایک، جس کی سب سے بہترین خوبی یہ تھی کہ وہ لوگوں کے ساتھ کی حکومت عوام کی تھی، کہ عوام خود اپنے اختیار کے ساتھ، خود مختارانہ اپنے اختیار سے نمائندے چن سکتے تھے. وہ ڈکٹیٹرشپ کے خاتمہ کیا ان لوگوں نے. اور ساتھ ساتھ میں ایرانی انقلاب میں جو پوری دنیا والوں کو بیان کیا وہ کہ استقلال رہو، کسی کی غلامی میں مت جاؤ، لا شرقیہ ولا غربیہ، اسلامیہ، کسی کو غلامی میں مت رہو. امریکہ کے اتنے ظلم و ستم تھے کہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے کہا کہ امریکہ شیطان اکبر ہے. تو اس طرح کے ظلم و ستم کرنے والے چاہے امریکہ ہو، چاہے دوسرے ممالک ہوں، چاہے میرے ہندوستان پہ بھی ہو رہا ہو، اس کو ہم ایک شیطان اکبر سے تعبیر کریں گے. اس کے حکومت سے، اس کی سیاست سے، اس کے افکار سے، اس کی اسٹریٹجی سے ہم کبھی راضی نہیں رہیں گے. یہ ہم لوگوں کا پیام ہے. لہٰذا میں پھر ایک بار تمام سننے والوں کو اور بالخصوص دو مہمانان عزیز جو آج کے اس ویبینار کے مہمان جو پیامات ان لوگوں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پہنچایا ہے، میں ان دونوں کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آخر میں صرف فہرستوار میں اگر ایران کی کامیابی کے حوالے سے عرض کروں یا انقلاب سے پہلے کے حالات کیا تھے اور بعد میں کیا ہوئے، فہرستوار 2-3 باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا. دیکھیں، ایران کے انقلاب سے پہلے علمی میدان میں یا یونیورسٹیوں کے حالات یہ تھی کہ تاریخ بتاتی ہے کہ 1500 سے زائد ان کے اسٹوڈنٹس یونیورسٹی لیول کے نہیں تھے، اور بہت یونیورسٹیاں کچھ گنے چنے یونیورسٹیاں تھیں، وہ بھی شہروں میں اور دور دراز علاقوں میں. لیکن اب انقلاب کے بعد آپ 5 لاکھ سے 50 لاکھ سے زائد اسٹوڈنٹس ہیں، جن میں 20 سال سے 35 سال کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو سارے سب کے سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ سب انقلاب کے اثرات ہیں. اور بہت سے یونیورسٹیز، کالج، اسکول گاؤں میں جہاں پر سماندگی تھی، جہاں لائٹ نہیں تھی، جہاں نہیں تھی، جہاں سڑکیں نہیں تھی، انقلاب سے پہلے وہاں سڑکیں پہنچ گئی، وہاں پہ انٹرنیٹ سہولتیں پہنچ گئی، وہاں پہ تقریباً 90% گاؤں میں گیس پہنچ گیا، گیس لائن بچھا دیے گئے. اس طرح سے ترقی کی اور تمام مساجد، لاکھوں میں مساجد، یونیورسٹیاں بنی. اور یونیورسٹیوں کی ایک دنیا کے معروف یونیورسٹیوں میں 100 یونیورسٹی ایران میں ہیں جو دنیا لیول پر شمار کی جاتی ہے. تو یہ سب انقلاب اسلامی کے علمی میدانوں میں تھی.
وہاں خود اپنے آرٹیکلس لکھے جاتے ہیں، اپنے مقالات لکھے جاتے ہیں، اپنے علوم تولید کی جاتی ہیں، یہ سب ایران کی تھے۔ اور قرآنی اور دینی ماحول جو شاہ کے زمانے کا تھا، وہاں تو دین پیش کرنا دور کی بات، ہر جگہ غربی فرہنگ کلچر حاکم تھی، اوریانیت تھی، فحاشی تھی، شراب خوری تھی، ہر وہ چیز جو آج ہم مسلم کلچر میں دیکھتے ہیں ویسے کہ ہو ایران میں تھا، لیکن وہاں سے نکالا، عفت آ گئی، پردہ آ گیا، حجاب آ گیا، اور ساتھ ساتھ میں دینی تبلیغ، خوضات علمیہ وہاں پہ ابھی پوری دنیا سے تقریباً 65 ممالک، 95 ممالک سے 95 ممالک سے اسٹوڈنٹ وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسی طرح عصری تعلیم سے بھی سرفراز ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں قرآنی میدان میں آپ دیکھیں کہ لاکھوں میں حافظ قرآن تربیت دی اس نے، اور بہت بڑے بڑے قاری جو بین المللی طور پر ان لوگوں نے بڑے بڑے رتبے حاصل کیے ہیں، وہ سب ایران کے اس انقلاب کی بدولت تھی۔ اور اقتصادی میدان میں ہم نے آپ کی کیا، پہلے ایران جو ہے ہمیشہ ڈیپینڈ تھے دوسرے ممالک کے، ان کا خزانہ، ان کا سونا، ان کا تمام حتی تیل جو ہے سب کے سب امریکہ کے ہاتھ میں تھا، سب اپنے ہاتھ میں۔ اتنے سارے سیشن کے باوجود آج ایران کی آبادی اس دوران 30 ملین پہ تھی اور آپ 80 ملین پہ ہے، تو اس کے باوجود وہاں پہ لوگ آرامش کے ساتھ، آسائش کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، درحال کہ آج 6 ملین جو ان کا پیٹرول تھا، جو ان کا نفت تیل تھا، وہ بیچا جاتے تھے، اب صرف 2 ملین بیچنے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہاں پہ، اور حتی علمی میدانوں میں سیشن، بہت سے یونیورسٹیوں پہ سیشن لگا دیے گئے، بہت سے حوزات پہ سیشن لگا دیا، بہت سی شخصیات پہ سیشن لگا دیا، لیکن ان سب کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی استقلالانہ جینا چاہتے ہیں۔ تو ان تمام مظالم کے باوجود 8 سالہ جنگ ہوئی، اور اب تک بھی ان لوگوں کو جنگ نرم کی صورت میں مختلف میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے ایران فراسی، اسلام ستیزی کی جو ماحول گرم کیا جا رہا ہے، ان سب کے باوجود اب ایران اپنے وقار کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب انقلاب کی بدولت، یہ استقامت اور ایک بہترین رہبر کی رہنمائی میں، خدا ان کو حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ، ان کی قیادت میں ہم سب ان کی قیادت میں باقی رہے، اور یہ قیادت انشاءاللہ امام زمان اللہ تعالیٰ متصل ہو۔ اور ایک بہترین ٹاپک کی طرف آپ دونوں نے بھی اشارہ کیا، وہ یہ کہ یہ انقلاب اسلامی سے اسلام کو اور اسلام اور مسلمانوں کو بے انتہا عزت ملی، اور اسلام کو دنیا والوں تک پیش کرنے کا بہترین ذریعہ رہا کہ انقلاب نے دنیا والوں کو بتایا، دیکھو ہمارے پاس بھی تھوڑی ہے، ہمارے پاس بھی سیاست ہے، ہمارے پاس بھی حکمران ہیں، ہم بھی حکومت کر سکتے ہیں، ہم اس حکومت کو نظام ولایت فقیہ کے طور پر پیش کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں ایک دین شناس فقیہ حکومت کرے گا۔ تو اس طرح کے نظام کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آخر میں شیخ صاحب اگر کچھ کہنا چاہیں گے تو ہم منتظر ہیں انشاءاللہ۔ جی اگر وقت ہو تو جو آج ایک جو مغربی ممالک ہو یا دشمنان اسلام ایک جو ہے لوگوں کے اندر شبہ پیدا کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ ایران کی جانب سے جو ہے وہ نقابتی جنگ لڑ رہا ہے عراق میں، شام میں، فلسطین، لبنان یا یمن میں۔ یہ امریکہ جو ہے اس چیز کو جو ہے لوگوں کے اندر باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک جو ایران جو ہے پروکسی وار لڑ رہا ہے عرب ممالک کے اندر، جبکہ اس کے بالکل برخلاف آج تک جو ہے ہم اگر آج کی تاریخ تک اگر ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہ یورپ اور امریکہ کی نیابت میں جنگیں لڑی ہیں عرب ممالک، لیکن ایران نے کو نہ خواہش کے اندر سے ان کے ذخائر کو لوٹنے کا ارادہ ہے، نہ عراق کے ذخائر کو لوٹنے کا، نہ کسی عرب ممالک نے آج تک لوٹا ہے اس 40 سالہ زندگی میں کسی کے اوپر حملہ کیا ہے، نہ لوٹا ہے کسی کے ذخائر کو۔ لیکن جتنے بھی جو استکباری طاقتیں ہیں وہ اسلامی ممالک کے ذخائر کو لوٹنے کا جو ہے ممالک کے اندر جو ہے اپنا قدم جما کے ان کے ذخائر کو لوٹ کر لوگوں میں اختلاف پیدا کر کے ایک دوسرے سے لڑا کر ان کو لڑائی میں مشغول رکھ کے وہ اپنا جو ہے وہاں سے تیل لوٹ لے جانا، اس کے علاوہ باقی جو جتنے بھی منرلس ہیں ان کو لوٹ کر لے جا رہا ہے۔ لیکن ایران کا ایسا بالکل مقصد نہیں ہے۔ ایران کا مقصد ہے کہ جہاں پہ بھی استقبالی طاقتوں کے دباؤ میں یا ان کے مظالم کے اندر جو زندگی گزار رہا ہے اس کو جو ہے نجات دلانا چاہتا ہے، اور ان کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی جو ہے ان کے اندر صلاحیت پیدا کیا جا رہا ہے، استقبالی طاقتوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کر کے اپنے زمینوں کی، اپنے عوام کی جو ہے وہ ایک وہ قائم کیا جا رہا ہے۔ جمہوری اسلامی ایران کی طرف سے جتنے بھی ممالک ہیں، جو غریب ممالک ہے، عراق ہے، شام ہے، یا فلسطین ہے، یا افغانستان ہے، یا پاکستان ہے، چاہے ہندوستان ہی کیوں نہ ہو، ایران نے کئی مرتبہ یہ پیشکش کیا ہے کہ بھائی چابہار کو جو ہے کسی طرح سے ہم مکمل کر کے ایک دوسرے کے جو ضروریات ہے وہ آپ پورا کریں گے، لیکن
मगरबी ममालिक और इस्तिकबारी ताकतों के दबाव में आकर जो है किसी तरह से हिंदुस्तान और ईरान के रिश्ते को खराब करने या हमसाय ममालिक से रिश्ते को खराब करने में जो है वो इस्तिकबारी ताकतें अपनी अफियत समझती है। लिहाजा हमें ये चीजें समझने की जरूरत है कि भाई हमारे दुश्मन कौन है, हमारे रिश्ते क्यों खराब करवा रहे हैं एक दूसरे के से लड़वा के। आज अगर हिंदुस्तान और ईरान जो जिस तरह पहले रिश्ता हुआ करता था हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान, आज वो रिश्ता बिल्कुल नहीं है। और उसका सबब भी यही है कि जो इस्तिकबारी ताकत है, अमेरिका हो, यूरोप हो, ये कभी नहीं चाहता है कि ईरान हिंदुस्तान अपनी पैरों पे खड़े होकर जो है वो मुल्क चलाए या मुल्क तरक्की की राह पर जाए। लिहाजा वो किसी तरह से ईरान को भी अपने जो है कदमों पर झुकाने की कोशिश, और अभी तक झुका भी है, अपने मफादात को कुर्बान करके झुकने के लिए हमारे जो लीडरान है वो उनके फेरे में गया है। और इसी वजह से आज जो चाहे जितनी भी इक्तिसादी कमजोरियां हैं लीडरों की नाअहली की वजह से और उनके समझ की कमजोरी की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जमहूरी इस्लामी के हिंदुस्तान का एक मजबूत रास्ता कायम, जो हमारे जितनी भी जरूरियात है या दूसरे जो जरूरियात है, इंशाल्लाह एक दूसरे के मफाद जो है पूरा हो जाएंगे। जी शुक्रिया। जी सही सब कुछ फरमाना चाहे फरमाइए, और दुआओं के साथ इंशाल्लाह इसको अख्तिताम कीजिएगा। टाइम भी हम लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट है। ज्यादा आप लोगों का सईद साहब का और आपका और इसके अलावा जो हमारे एक आलिम थे उनका और बाकी नाजरीन का अस्ते दिल से मैं शुक्रगुजार जो है प्रोग्राम में शरीक होने का मौका के चेहरे की ज़ियारत का हमेशा हासिल हुआ। मजलिस से तो हम आप सबके बहुत शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह आप बरकरार रहेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम को बरकरार करने की कोशिश की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख साहब का आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है, बताइए। तो शेख साहब ने जो बताया उसका थोड़ा सा मैं इदामा देना चाहता हूँ, वक्त ज्यादा नहीं लेते हुए। इसी का इख्तिताम भी करेंगे। जी, इस्लामी इनकलाब का एक पैगाम यही था और उनका उसूल भी वही है। जब से इनकलाब इस्लामी वजूद में आया तब से इनकलाब इस्लामी की क़यादत में, इमाम खुमैनी की क़यादत में, इमाम खामनेई की क़यादत में इस मुल्क ने किसी मुल्क पर हमला नहीं किया, किसी के एक वजब जमीन पर कब्जा भी नहीं किया। तो इसी तरीके से जब ये शाम में ईरान गया है, जब इराक में गया तो शाम के लोगों के, शाम के रस्मी हुकूमत के दावत पर गया था और इराक के रस्मी हुकूमत के दावत पर गया। जब अमेरिका को इसीलिए इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने शैतान अकबर कहा है। शैतान अकबर जो है वो बड़ा शैतान जो है, हर फसाद में उसका हाथ होता है। अब दुनिया में देखो जहां जहां फसाद होगा अमेरिका का वहां हाथ होगा। इसीलिए यमन में हो, फलस्तीन में हो, लबनान में हो या जिस जगह में, इराक में हो, वहां पर ईरान ने न इनकी जोर और जोर जबरदस्ती और निजामी ताकत से नहीं, ईरान ने एक ऐसा दुनिया में एक पैगाम और इनकलाब का पैगाम दे दिया जिन्होंने लोगों के दिलों पर हुकूमत किया। जब अमेरिका किसी जगह काम करता है या वेस्टर्न कंट्रीज, वो लोग जोर जबरदस्ती से अपना तस्लीहात बेचकर, अपना वो पैसे देकर वो लोगों को उकसाते हैं। ये ईरान की हुकूमत का उसूल नहीं है। ईरान की हुकूमत बाकी दुनिया के लोगों को भी दर्श देते हैं, अपने टांगों पर खड़ा हो जाओ, हिंदुस्तान अपने टांगों पर खड़ा हो जाओ। मसलन कोई मसलन इन्होंने अभी ये क्या कहते हैं, इस बंदरगाह चाबहार का बात किया शेख साहब ने। चाबहार बंदरगाह पर काम करके हिंदुस्तान जो है ईरान से तेल खरीदना चाहता था, लेकिन अमेरिका की प्रेशर में आकर अगर हिंदुस्तान उस प्रेशर में आकर रह करे तो ये अमेरिका की प्रेशर में तो नहीं आना चाहिए। इसीलिए अगर किसी मुल्क ने चाइना के प्रेशर में आकर हिंदुस्तान के साथ बेवफाई करे तो हिंदुस्तान को क्या लगेगा। उसी तरीके से हिंदुस्तान का पुराना दोस्त है ईरान जो है हिंदुस्तान की बका चाहता है, हिंदुस्तान की तरक्की चाहता है, हिंदुस्तान के लोगों की इत्तेहाद चाहता है। तो मिडिल ईस्ट में, मशरिक वस्ता में वो अमन चाहते हैं, लेकिन मशरिक वस्ता में फसाद, फितना, दंगा फसाद फैलाने वाला वो उधर से आया है, वेस्टर्न कंट्री से। अमेरिका वहां से हजारों मील तय करके यहाँ पर फसाद करने। क्या अमेरिका में इस वक्त मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से फसाद है, क्या अमेरिका में है? क्या फ्रांस में है? इटली में है?
نہیں ہے. ان کو پتا ہے جب جنگ شروع ہوتا ہے, جب فساد ہوتا ہے تو ملک کی ترقی, ملک کی تعلیمی نظام, سب سسٹم کو ڈیفارم کر دیتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس انقلاب کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا کرے, اور اس رہبر کی قیادت میں, اس امام خامنہئی کی قیادت میں ہم دین و دنیا ترقی کر کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی اس انقلاب جہانی کو درک کر کے ہم اس عدل الہی کی حکومت کو بشریت کے لیے ہم امید کرتے ہیں. اس امید کے ساتھ میں بھی جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا شیخ عبداللہ جلیلی صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی ہمارا بات سننے کی گوارا کیا, یہاں پر تشریف رکھا. اور جو حبیبی صاحب کا میں دل کی امیر گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سامعین کا بھی میں دل کی امیر گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم دے کر ہماری اس پروگرام میں شرکت کیا, سنا. اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ وقتاً بوقتاً حبیبی صاحب سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے لوگوں کو انقلاب کے بارے میں, اس مشن کے بارے میں ہمیں ہمیشہ جانکاری دینے کی زمینہ فراہم کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو تمام بلیات سے حفظ رکھے اور سب کو سلامت رکھے, اور رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ خامنہئی کی عمر میں اضافہ, اور یہ انقلاب جو ہے جہاں حضرت مہدی سے متصل ہو جائے اور اس دنیا کو ذات سے پر کیا جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ سید صاحب آپ کا, جزاکم اللہ خیر الجزا. انشاءاللہ میں پھر آخر میں تمام دوستوں کا اور سید بزرگان کا اور شیخ صاحب کا سب کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہتر طریقے سے آج کے اس پروگرام کو منعقد کیا. آخر میں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ یونس قبلہ بھی تشریف فرما ہے ظاہراً. تو شیخ صاحب علیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایئر فون نہیں ہے جناب؟ آواز آ رہی ہے؟ جو آواز آ رہی ہے, لیکن میرا خیال میں ٹائم بہت کم ہے, تو کم اس میں آپ انشاءاللہ جب تک آپ کا چیلنج چلتا ہے جہاں پہ رکے فرمائیں گے. میں صرف 2 بات کروں گا, بس 2 بات کر کے تمام. انشاءاللہ جی ویسے بھی نیٹ سلو چل رہی تھی تو میں نے بیان کر دیا تھا جو موضوع, تھوڑا میں نے اپنے جو ہے نا اس پہ جا کے بیان کیا ہے لوگوں کے لیے. لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے 2 باتیں میں کروں جو مجھے انقلاب میں نظر آ گئی, اور میری نظر انقلاب پہ جب پڑی تو مجھے 2 باتیں بہت ضروری وہاں سے میں نے اخذ کیا. وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انقلاب لانا چاہے, کوئی بھی ریولیوشن لانا چاہے, اس کے لیے امت بننا ضروری ہے. جب تک امت نہ بنے تب تک انقلاب نہیں آ سکتے. اور یہاں پہ یہ امت بنے تھے. کون سے امت؟ ابھی ہمارے یہاں پہ جتنی بھی باتیں ہوتے ہیں, چاہے ہماری جس ادارے میں بھی ہو, سارے مقصد ایک ہی ہے, لیکن امت نہ بننے کی وجہ سے ہم اس آیت کا مصداق بھی نہیں ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, اس کا مصداق بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں قوم سے امت بننا تھا. اور اس قوم میں نے امت اس لیے دیکھا کیونکہ امت بننے کے لیے 4 شرائط ہے. وہ سب سے پہلے کیا ہے؟ مرجع, یعنی کہ اس کو رجوع کرنے کا کوئی چیز ہو. وہ کیا ہے؟ خود امام خمینی کے لیے جو مرجع تھا وہ امام حسین ہے, ان سے انسپائر ہوئے ہیں, امام ابا عبداللہ الحسین سے. اسی لیے تو کہا ما ہر چدارم از کربلا و عاشورا داری, ہم جو کچھ بھی رکھتے ہیں یہ سمجھے ہیں ان سے. پہلی بات کیا ہوا؟ مرجع امام حسین. دوسری بات مقصد تے تھا, ہدف تے تھا. تیسری بات جتنے بھی پرابلمز تھے آپس میں انفرادی لیکن اجتماعی اور دشمن کے مقابل میں متحد تھے. اٹس امپورٹنٹ متحد ہونا امت کے لیے, یہ بہت ضروری ہے. چوتھی چیز جو سب سے اشد ضروری ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور تحرک ہونا چاہیے. جمود کا شکار جمود ہو تو وہ امت کبھی نہیں بن سکتا ہے. یہاں سے پتا چلتے ہیں اگر ہم بینیفٹس آف انقلاب دیکھیں کتنے سارے فوائد ہیں انقلاب کے, جو آپ دیکھو اتنے جو مثلا مزار منہدم کر رہے تھے انقلاب سے پہلے, اب ان سے جب پوچھتے ہیں انقلاب کے جو کچھ خلاف ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو ائمہ معصومین کی جو ہے نا کرامات ہے اس وجہ سے بچے ہیں. بھائی کرامات انقلاب سے پہلے کیوں نہیں آئے؟ ذرا فکر کرے, انقلاب سے پہلے کرامات کہاں گئی تھی؟ یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ائمہ معصومین استغفر اللہ ان کی یعنی کہ کرامات سے فیس نہیں ہوتے ہیں. جب ایک حکومت پاور میں آئے تو خدا بھی جو ہے نا رسپانسبلٹی اس حکومت پر سونپ دیتے ہیں, اس پر دیتے ہیں. ہاں یہ بات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں یہ پاور دیا. ابھی دیکھو ابھی اتنے تحریمات ہونے کے باوجود بھی دشمن کا ایک بھی وہ جو ہے نا چال یہاں جا کے
وہ نہیں کر پاتے ہیں یہ لوگ. منہدم تو چھوڑو, یہ لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلانا پاتے ہیں. معاشرے میں اتنے ویسٹرن کلچر کو پبلش کیا, یہاں پہ ایرانی کچھ ایسے لڑکیوں کو پیسے دے کے چلواتے ہیں, صرف آدھا گھنٹہ آپ کو چلنا ہے, راستوں میں چلنا ہے, کیا کر کے بے حجاب ہو کے, تاکہ کیا کرنا ہے, ویسٹرن کلچر پبلش ہو لوگوں کے درمیان, اس کا پیسہ ملتا ہے. یہ چیز ہونے کے باوجود بھی, اتنا تحریمات ہونے کے باوجود بھی, یہ سٹیبل رہنا کیا وجہ ہے؟ سٹیبل رہنے کا بہت سے انقلاب آنے کے بعد سٹیبل نہیں رہے, یعنی کہ اپنے جگہ پہ مستحکم نہیں رہے. یہ کیوں رہے؟ کیونکہ جو حامی تھے, جو رہبر تھے, اس کا مرجع ابا عبداللہ الحسین ہے. دوسری بات, قوموں کو اتحاد بھی لیا ہوا, 88 کا مسئلہ تو پتا ہے نا, کیسے متحد کر دیا لوگوں کو. اور تیسری بات, امر بالمعروف نہی عن منکر کو زندہ کیا, اپنے وجود میں زندہ رکھا, اور تحریک اور یعنی کہ حرکت میں رہے, موومنٹ میں رہے. یہی میری بات ہے, ہمارے قوم سے بھی ہے کہ جہاں پہ بھی ہم اپنے آپ کو کچھ کرنا چاہے, اگر معاشرے میں مودی ہے, کیا کرے, کچھ نہیں کر سکتے, تو کم از کم خود میں تو انقلاب لائے ہیں. یہ 4 فٹ کا جو باڈی ہے, 5 فٹ کا, اس میں بھی دشمن ہے, اس میں بھی ایک امریکہ ہے, اس میں بھی ایک رہبر اور ابا عبداللہ الحسین جیسا ایک وہ ہے, وہ کیا میرا اور آپ کا روح ہے. تو اس کے اندر جو نفس ہے میرا, جو خدا بنا ہوا ہے, جس کو میں نے خدا بنایا ہے, تو پہلے اپنے وجود میں توحید کو تو پرچار کرو, پھر ہم ایک انقلاب کو درک کر سکتے ہیں اور انقلاب کے حامی بن سکتے ہیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر الجزا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اور اسی پہ میں اختتام دینا چاہتا ہوں آپ دونوں بزرگوں کا, اور جتنے بھی سامعین اور شارکین ہیں, ناظرین ہیں, ان سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. امید کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوں, اور خدا سے دعا گو ہے کہ ہم سب محمد و آل محمد کے چاہنے والوں میں ہوں, اور اس طرح کے انقلاب سے اور انقلاب کے افکار سے ہم لوگ فائدہ اٹھا سکیں, اور جتنا ہو سکے اس پر عمل کرنے کی توفیق ہوں, اور یہ سب ذریعے بنے, کچھ وسیلہ بنے ہم لوگوں کے لیے, ذریعے آخرت بنے انشاءاللہ. پھر قیامت میں جہاں ہم لوگوں میں کوئی چیز کے کام نہیں آئے, وہاں پہ اس طرح کے کام آ جائے. والسلام علیکم انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.